مجدد الافسانے کی گرفتاری نے برصغیر کے مسلمانوں میں آگ لگا دی۔ جہانگیر کو اپنا تخت و تاج ڈولتا نظر آیا۔ اس نے ان کو رہا کرنا چاہا تو آپ نے جہانگیر کو مخاطب کر کے یہ شرط پیش کی کہ پہلے دین الہی کو منسوخ قرار دیا جائے، تب وہ قید سے باہر آئیں گے، ورنہ وہ رہائی قبول نہ کریں گے۔ آپ کی اس پیشکش کے جواب میں جہانگیر کو اپنے باپ کے جاری کردہ نام نہاد دین کو منسوخ کرنا پڑا۔ اس طرح یہ دین الہی اکبر کی موت کے ساتھ ہی اپنے انجام کو پہنچا۔ اکبر کی سلطنت اب بنگال سے لے کر کابل اور ہمالیہ کی ڈھلانوں سے لے کر خوب جنوب تک پھیلی ہوئی تھی۔ صرف دکن اس کی سلطنت میں شامل نہیں تھا، لہٰذا اب اس نے دکن پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے بیٹے مراد کو پہلے ہی گجرات کا حاکم مقرر کر رکھا تھا، لہٰذا سب سے پہلے اس نے اپنے بیٹے مراد کی طرف پیغام بھجوایا کہ وہ دکن پر حملہ آور ہو، اور اپنے بیٹے کی مدد کے لیے عبد الرحیم خان خانہ کو ایک لشکر دے کر بھی دکن کی طرف روانہ کیا۔ دکن پر حملہ آور ہونے کے لیے خان خانہ اور شہزادہ مراد کے لشکر آپس میں مل گئے اور دکن کی طرف انہوں نے کوچ کیا۔ دکن کے حالات ان دنوں عجیب و غریب تھے۔ وہاں کہنے کو تو 5 حکومتیں تھیں، لیکن ان میں 2 حکومتیں بڑی اہم تھیں، ایک احمد نگر اور دوسری بیجاپور۔ احمد نگر کے بادشاہ حسین نظام شاہ کی بیٹی چاند بی بی کی شادی 14 سال کی عمر میں بیجاپور کے علی عادل شاہ سے ہوئی تھی، اور ساتھ ہی علی عادل شاہ کی بہن کی شادی چاند بی بی کے بھائی سے ہوئی تھی۔ اس طرح احمد نگر بیجاپور کے درمیان جو اس سے پہلے جنگوں کا سلسلہ رہتا تھا وہ ختم ہو گیا، اور ان 2 سلطنتوں کے آپس میں تعاون سے دکن کی 5 سلطنتوں میں افہام و تفہیم کے تحت اتحاد کی صورت نکل آئی تھی۔ چاند بی بی کی شادی 1564 میں ہوئی تھی، لیکن بدقسمتی سے 1580 میں اس کا شوہر فوت ہو گیا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 28 سال کی تھی۔ احمد نگر میں چاند بی بی کے بھائی نظام شاہ کے انتقال کے بعد احمد نگر کے تخت کے 2 دعوے دار تھے، ایک نظام شاہ کا لڑکا بہادر شاہ، دوسرا احمد شاہ جو نظام شاہ کے ایک بھائی کا پوتا تھا۔ اس دوران تک چاند بی بی بھی بیجاپور سے اپنے میکے احمد نگر آ گئی تھی۔ اکبر پہلے ہی ان علاقوں پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس دوران احمد نگر کے ایک سردار میاں منجو نے بھی مغلوں کو ان علاقوں پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی۔ تب میاں منجو اور چاند بی بی کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ میاں منجو تخت کے دعوے دار احمد کا طرفدار تھا، جبکہ چاند بی بی اپنے بھائی کے بیٹے بہادر کی طرفداری کر رہی تھی۔ اکبر کا بیٹا شہزادہ مراد اور خان خانہ عبد الرحیم جب اپنا لشکر لے کر احمد نگر پہنچے اور احمد نگر کا محاصرہ کیا تو چاند بی بی نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ وہ حملہ آور مغلوں کے لشکر نے احمد نگر کی فصیل کے اندر شگاف ڈال دیا تھا، لیکن چاند بی بی نے ایسی شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ نقاب اوڑھ کر قلعے کی دیوار کے شگاف کے پاس آئیں۔ اس شگاف میں بہت سے بندوقچی اور توپچی لگا دیے اور مغلوں کو قلعے میں داخل نہ ہونے دیا۔ چاند بی بی کہتے ہیں کہ رات بھر دیوار کے پاس کھڑی رہیں۔ قلعے کے تمام مرد عورتیں مل کر دیوار کے ٹوٹے ہوئے حصے کو تعمیر کرتے رہے۔ اس طرح دیوار انہوں نے پھر استوار کر کے شگاف بھر دیا۔ دوسری طرف شہزادہ مراد اور عبد الرحیم خان خانہ اپنے حملوں میں تیزی پیدا کرتے جا رہے تھے۔ اس دوران یہ خبریں آئیں کہ چاند بی بی کی مدد کے لیے ہمسایہ مملکتوں سے 70,000 کا ایک لشکر بڑی تیزی سے احمد نگر کا رخ کیے ہوئے ہے۔ شہزادہ مراد اور عبد الرحیم خان خانہ کے لشکر میں چونکہ غلہ کی کمی کی وجہ سے متعدد مصیبتیں پیدا ہو چکی تھیں، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ چاند بی بی سے صلح ہو جائے۔ دوسری طرف چاند بی بی بھی محاصرے کی تکالیف سے بیزار تھیں، لہٰذا اس نے خان خانہ عبد الرحیم اور شہزادہ مراد سے صلح کر لی۔ یہ طے پایا کہ برار کا علاقہ شہزادہ مراد کے حوالے کر دیا جائے گا اور احمد نگر اور اس کے مضافات پر بہادر نظام شاہ کی حکومت رہے گی۔ اس صلح کے بعد خان خانہ عبد الرحیم اور شہزادہ مراد برار کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس طرح اس صلح کے نتیجے میں چاند بی بی نے اپنی خواہش کے مطابق بہادر نظام شاہ کو احمد نگر کا بادشاہ بنا لیا تھا، لیکن اسی دوران کچھ امیر چاند بی بی کے خلاف سازش کرنے لگے تھے۔ ان میں ایک شخص ابہنگ خان تھا جسے حبشی قرار دیا جاتا تھا۔ اس نے بڑی اہمیت اختیار کر لی۔ اس نے عادل شاہیوں اور قطب شاہیوں کی مدد سے 50,000 کا ایک لشکر تیار کر لیا اور مغلوں پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ حالانکہ چاند بی بی نے مغلوں سے صلح کر رکھی تھی، اس ابہنگ خان نے اس صلح کو ختم کر کے رکھ دیا
خان خانہ عبد الرحیم نے ابھی تک انہی علاقوں میں قیام کیا ہوا تھا، لہٰذا وہ ابھنگ خان حبشی کے اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا۔ سونی پت کے مقام پر ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں خان خانہ عبد الرحیم نے اپنے دشمنوں کو شکست دی اور بڑے بڑے سرکش باغی تھے جو کچھ مارے گئے اور کچھ اپنی جان بچا کر بھاگ گئے۔ انہی دنوں اکبر کو ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا، وہ یہ کہ اس کا بیٹا مراد جو گجرات کا حاکم تھا وہ ایک مہلک مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ مراد کی لاش کو دہلی لے جایا گیا اور اسے اپنے دادا ہمایوں کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ دکن کے ابتر حالات دیکھتے ہوئے اکبر چاہتا تھا کہ دکن کو مکمل طور پر اپنے تسلط میں کر لے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنا ایک لشکر اپنے بیٹے دانیال کی سرکردگی میں روانہ کیا۔ اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ چاند بی بی چاہتی تھی کہ دانیال کے ساتھ صلح ہو جائے، جبکہ اس کے مخالف امیر مغلوں کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لہٰذا مخالف امیروں نے موقع جان کر ایک روز چاند بی بی کو موت کے